العالمين والحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی تاریخ ولادت بہت قریب ہے، یعنی 11 ذی القعدہ، اور اسی طرح سے ایک روایت کے اعتبار سے 23 ذی القعدہ ان کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی ذی القعدہ کے ہی مہینے میں امام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے اور شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذی القعدہ کا مہینہ امام رضا علیہ السلام کو یاد کرنے کا مہینہ، ان سے سبق لینے کا مہینہ، ان سے سیکھنے کا مہینہ۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ بات کی جائے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس زوم کا جو آپ کے پاس انویٹیشن گیا اس میں یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے کارنامے کیا تھے۔ لیکن میں آج جو تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ اس طرح کی کوئی تقریر نہیں ہوگی کہ وہ مثلا جو عام طور سے ہوتا ہے کہ ان کی تاریخ ولادت شہادت بتائی گئی اور ان کی کنیت کیا تھی اور ان کا لقب کیا تھا اور 2-3 ان کے قصے کہانی، 1-2 معجزے اور 2 حدیثیں، اور اس کے بعد تقریر تمام۔ لیکن آج اس طرح کا نہیں، آج تھوڑا سا یعنی گہرائی میں جا کر کے ڈیپر لیول پر کہ تاریخ میں ہوا کیا اور امام رضا علیہ السلام کی زندگی آج ہمارے لیے کیسے مشعل راہ یا مشعل راہ ہے، اور کیسے وہ ہم کو آج بھی گائیڈ کر رہے ہیں اگر ہم ان سے سیکھ لیں تو۔ میں اس سے پہلے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ کہوں یا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج بھی سیاست، اپنے جو سیاست دنیاوی سیاست جس کو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں معاویہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جملہ کہ واللہ ما معاویہ بأدھا منی، معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست نہیں جانتا ہے، لیکن وہ جو سیاست کرتا ہے وَلَكِنَّهُ يَغْدُرُ وَيَفْجُرُ، لیکن وہ جو ہے وہ دھوکے بازی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، عیاری کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے۔ آج جس سیاست جو دنیا میں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں ان جنرل جو سیاست ہے اور سیاست کا مفہوم جو رہ گیا ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس نے جس کو جتنا بڑا دھوکہ دے دیا، اچھے سے اچھا وعدہ کر کے مکر جاؤ، یہی سیاست کا مفہوم رہ گیا۔ اور میں اس پر زیادہ بولوں گا تو آپ اس سے زیادہ شاید جانتے۔ کیا ایسے ہی حالات امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے؟ اور اگر ایسے ہی حالات امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تھے تو پھر کیا امام رضا علیہ السلام نے اس سے ٹھیک ڈھنگ سے ڈیل کیا یا نہیں کیا، اس سے صحیح ڈھنگ سے نپٹا یا نہیں نپٹا، اور دنیا کی سیاست کو مات دیا یا نہیں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے پہلے آپ حالات کو سمجھیے اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کا سامنا کیسے لوگوں سے تھا، اور پھر امام رضا علیہ السلام نے ان کو ہر فرنٹ، ہر محاذ پر کیسے مات دی۔ یہ چیز ہم کو امام رضا علیہ السلام سے سیکھنی پڑے گی، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو سیاست کے میدان میں جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، اس پارٹی کو جوائن کر لیا، اس پارٹی کو جوائن کر لیا، یہاں کے سبھاسد ہو گئے اور فلاں کے ودھایک ہو گئے، جو آج کل چل رہا ہے، اور اس پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور اس پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ایسے ہی حالات کسی اور زمانے میں تھے یا نہیں تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے اس سے کیسے نپٹا اور کیسے ڈیل کیا، اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ یہ آپ کو آج کی اس تقریر کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو رہے کہ آج جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں یہ اس دور کا بھی سلوشن پیش کر رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں۔
اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تھوڑی سی آپ کو کرونالوجی سمجھانی پڑے گی کہ ایک کے بعد ایک چیزیں کیسے ہوئی اور کس سن میں کیا چیز ہوئی۔ جلدی جلدی بتاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے سن 61 ہجری کا یعنی 61 ہجری کا آغاز تھا کربلا کا واقعہ۔ اس کے 34 یا 35 سال بعد تک امام زین العابدین علیہ السلام حیات رہے، اور سن 94 یا 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ پھر اس سے 20 سال اور جوڑ لیجئے، 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کا ٹرانزیشن بھی اسی دور میں ہوا، یعنی بنی امیہ کی حکومت۔ بنی امیہ کون؟ معاویہ اینڈ ہز کمپنی، وہ جو بعد میں آئے، جس میں مروان اور پھر مروان کا بیٹا، پھر مروان کے 4 پوتے، یہ سب بنی امیہ۔ ٹھیک، اس کے بعد سن 114 ہجری ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ اس وقت ابھی بنی امیہ حکومت کر رہے ہیں، رول کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ دور آ چکا تھا جس میں بنی امیہ کمزور پڑنے لگے تھے، یہ طے بات ہے۔ پھر 132 ہجری تک جاتے جاتے اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کی حکومت کو گرا دیا، اور نئے لوگ آ گئے جو بنی عباس کہلاتے تھے۔ یہ بنی عباس کون تھے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام عباس تھا، یہ ان کی نسل کے لوگ تھے، اور اسی لیے بنی عباس کہلاتے ہیں۔ انہوں نے تو پھر 500 سال تک حکومت کی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 90 سال تک بنی امیہ نے حکومت کی، اور اس کے بعد سن 132 ہجری سے آگے آپ لگائیں 500 سال کہ جو بنی عباس نے حکومت کی۔ یہاں پر 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام 148 ہجری تک حیات ہیں، اور ان کی شہادت 148 ہجری۔ اور ہم نے جیسے بتایا 132 میں بنی امیہ گئے اور بنی عباس آئے، یعنی یہ جو ٹرانزیشن ہوا ہے بنی امیہ سے اور بنی عباس میں، یہ ڈیورنگ دی امامت آف امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سے سن 148 کے بعد آگے چلیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، اور پھر 200 ہجری، آپ کو تھوڑا سا ذہن میں رہے، 200 ہجری کے آس پاس کا جو دور ہے، 201، 2، 3 اور پھر 204 یا 5 میں امام رضا کی شہادت، تو وہ جو دور ہے یہ امام رضا علیہ السلام کا دور ہے 200 ہجری کے آس پاس۔ ایک بات آپ کو شروع میں ہی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام آنے والے ہیں۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور 148 ہجری میں ہی امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ اچھا یاد رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس لیے بھی آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 شوال جو ابھی گزری ہے 10 دن پہلے، 25 شوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت تمنا تھی اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنے کی، یعنی امام رضا علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کی، لیکن اللہ کی مرضی جیسی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پوتے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اور امام رضا علیہ السلام جن کو لقب دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم آل محمد کا، ان کی ولادت 11 ذی القعدہ کا، یعنی چند دن بس بعد ہی، ایک 15-16 دن بعد ہی امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں آئے، تو دیکھ نہیں پائے 7ویں امام، چھٹے امام، 8ویں امام کا چہرہ دیکھ نہیں پائے۔ تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا بھی آسان۔ اب آتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو بنی امیہ گئے اور بنی عباس آئے۔ بنی امیہ، پہلے ذرا سا بس 2 جملے میں کہ بنی امیہ کس طرح کے افراد تھے۔ تو بنی امیہ سے تھے کہ ظلم تو کرتے تھے، ظلم یہ بھی کرتے تھے، ظلم وہ بھی کرتے تھے، لیکن بنی امیہ ظلم کرتے تھے پھوہڑ طریقے سے، مجھے اس سے اچھا لفظ نہیں نظر آیا، پھوہڑ طریقے سے کرتے تھے۔
وہ ظلم کرتے تھے تو ظلم کے ساتھ ہی ساتھ اپنے خلاف لوگوں کو کھڑا بھی کر لیتے تھے، مخالفت بھی پیدا کرتے تھے، اسی لیے ان کی حکومت 90 سال چلی، ٹھیک ہے، ورنہ ان کی کوئی نسل تھوڑی نہ ختم ہو گئی تھی۔ تو حکومت اسی لیے چل پائی 90 سال کیونکہ پوہڑ طریقے سے ظلم کرتے تھے، لیکن بنی عباس ظلم بھی کرتے تھے اور بڑی باریکی سے ظلم کرتے تھے، اس لیے ان کی حکومت 500 سال چلی، ٹھیک ہے۔ گرچہ ظلم کا خاتمہ ایک دن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن اب ظلم کی بھی کئی قسمیں ہیں، یہ ایسے سمجھ لیں۔ کیوں لوگوں نے بنی امیہ کو ہٹایا اور کیوں بنی عباس آئے؟ کیونکہ بنی امیہ سے لوگ تنگ ہو چکے تھے، وہ کھلے عام، یعنی آپ سمجھ لیے مدینے کے اندر ناچنے والی عورتیں تھیں، طوائف تھیں، یہ حال کر دیا تھا انہوں نے، لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے۔ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا یزید کے ہی دور میں، ابھی تو شروع ہے بنی امیہ کا دور، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے اور اس ممبر کے اوپر پیشاب گھوڑوں کا ڈالا اور لید ڈالی، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کی حرکتیں کی، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں وہ فارسی میں کہتے ہیں خوش گزرانی اور اردو میں کہتے ہیں عیاشی، عیاشی میں لگ گئے تھے، اس لیے ان کی حکومت جانی جانی تھی، ظلم تو تھا ہی۔ بنی عباس بڑے چالاک لوگ تھے، ظالم تھے مگر چالاک تھے، انگریزی میں کہیں تو کننگ تھے، اور اردو میں کہیں تو عیار، شاطر، مکار لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم حکومت کے لیے بڑھیں گے تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کہ دو چار دھرنا پردرشن کریں گے تو دو چار لوگ بھی ہم کھینچ نہیں پائیں گے، اتنے ہمارے ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم کیا کریں کہ بنی ہاشم یا ایسے کہیں کہ بنی سیدہ کے ساتھ، بنی فاطمہ کے ساتھ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو کے ساتھ مل جائیں۔ ان کو بڑی فالوئنگ حاصل ہے، کربلا کے واقعے کے بعد لوگوں کو، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کو فالوئنگ بہت مل گئی تھی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور وہ پہلے تو انہوں نے خود کو ان کے ساتھ ملایا۔ اب ایک لمبی داستان ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں، میٹنگیں ہوئی اور میٹنگ میں کیا ہوا یہ سب، بہرحال ان میں سے پھر انہوں نے چھانٹ کر کے ایک آدمی کو، جناب فاطمہ زہرا کے پر پوتے سمجھے، امام حسن علیہ السلام کے پر پوتے تھے، بی بی فاطمہ کے بھی پر پوتے تھے، جن کا نام تھا محمد، اور ان کو ٹائٹل ملا تھا نفس زکیہ کا۔ وہ ان کو بڑے سوٹبل آدمی لگے کہ اس آدمی کے ذریعے ہم اپنا کام کر لیں گے سیدھا، یعنی حکومت ہم اپنے ہاتھ میں لے آئیں گے، حکومت پر قبضہ بھی کر لیں گے، اور یہ آدمی اینڈ ٹائم پر ہمیں سے دھوکہ دے دیں گے، جو آج کی سیاست ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا تاکہ سب ساتھ رہیں، یعنی بنی عباس بھی اور بنی فاطمہ بھی سب ساتھ رہیں، اور ان کے ماننے والے جو ہزاروں کی تعداد وہ سب ساتھ رہیں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ کہ ان کو، یعنی محمد نفس زکیہ کو بطور حضرت مہدی علیہ السلام پروجیکٹ کیا، کیونکہ ان کا نام بھی محمد تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ اب دیکھیں ہمارے پیغمبر کا نام بھی کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد کا نام عبداللہ، پیغمبر کی حدیث تھی کہ میری نسل میں جو مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہوں گے وہ میرا نام ہوگا اور میری کنیت ہوگی، سارے انہوں نے فٹ کر دیا بنی عباس نے محمد نفس زکیہ پر، اور پھر تو لوگ امڑ پڑے اور بیعت پہ بیعت، اور لوگ جو ہے وہ اب کے بس آپ اٹھیے اور ہم اس حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ پھر ایسا ہوا بھی کہ پھر اتنی، یعنی سمجھ لیے جس کو کہتے ہیں پردرشن ہوئے، اور اس کے بعد بنی عباس تو موقع کی تلاش میں تھے ہی کہ حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے پھر ہم سب صحیح کر لیں گے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی، حکومت ان کے ہاتھ لگ گئی۔ جب اچھا، نعرہ حکومت آنے سے پہلے ایک اور بڑی زبردست بات آج کی، جیسے آج نہیں کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کی طرف سے فلاں پارٹی ہے آپ کی، تو آپ کی طرف سے بتائیے کہ مکھ منتری پد کا امیدوار کون ہے، سی ایم پوسٹ کا امیدوار کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے طے نہیں کیا ہے، اور آج کی زبان میں کہیں ابھی پتے نہیں کھولے ہیں۔ یہی کام بنی عباس نے پہلے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کیا لینا دینا کہ کون حاکم بنے گا، ہم سب ساتھ ہیں، بنی فاطمہ بنی عباس سب ساتھ ہیں، اور جب جب ہو جائے گی حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو دیکھ لیا جائے گا کون بنے گا۔
انہوں نے ایک نعرہ دیا، الرضا من آل محمد، جو بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا آل محمد سے. اب اس میں سب آ گئے، الرضا من آل محمد، جو بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ، اور یہاں پر رضا کا مطلب سوٹیبل ہے، جو سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا آل محمد سے وہی حاکم بنے گا، وہی رولر بنے گا. اور اس طرح سے انہوں نے بنی فاطمہ کو، خاص طور سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو یوز کیا اور زینہ بنایا، اور خود جو ہے حکومت تک یعنی تخت تک پہنچ گئے. اس کے بعد انہوں نے، ان کو ڈر تھا کہ مخالفت ہوگی ہماری بہت، تو مخالفت کو دبانے کے لیے انہوں نے 2 آدمیوں کا اور استعمال کیا تھا. ایک کا نام تھا ابو مسلم خراسانی، جو ایران میں ان کا نمائندہ تھا، بہت ان کا خاص آدمی تھا، بنی عباس کا. اور ایک اور نام تھا، اس کا نام تھا ابو سلمہ، وہ حجاز میں یعنی مدینے اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، مکہ مدینہ یہ سب، اس میں ان کا نمائندہ تھا. کس کا؟ بنی عباس کا، بڑا خاص آدمی تھا. تو ایک کا نام ابو مسلم اور ایک کا نام ابو سلمہ. یہ لوگ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں؟ بالکل آج چول سے چول بیٹھ رہی ہے، سمجھیے. یہ دونوں یعنی ابو مسلم اور ابو سلمہ بنی عباس کے کہنے سے جو بھی مخالف تھے بنی عباس کے، ان لوگوں کا انکاؤنٹر کر رہے تھے اور چن چن کے ان لوگوں کو مار رہے تھے. یہاں تک کہ لکھنے والے مورخین نے لکھا، اچھا خاصا وقت تھا، 132 ہجری میں جا کر کے حکومت بنا پائے، اور نعرہ انہوں نے دے دیا تھا 126 ہجری میں ہی. تو ایک بیچ میں 6 سال، تو 6 سال اور اس کے بعد حکومت بننے کے بعد بھی یہ کام کرتے رہے کہ مروا رہے تھے لوگوں کو. تو اس دوران ابو مسلم خراسانی نے، جو کہ خراسان یعنی ایران میں ان کا نمائندہ تھا، اس نے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا. اور اسی طرح سے ابو سلمہ ایک اور ان کا نمائندہ تھا، اس نے بھی ہزاروں یا لاکھ بھر میں اس نے بھی قتل کیے تھے. جو مخالف ہوتا تو اس کو مار دیتے تھے. آخر میں یہ بھی بتا دیں، بنی عباس اتنے شروڈ لوگ تھے کہ انہوں نے ابو مسلم اور ابو سلمہ کو بھی مروا دیا. جب ان کا کام ختم ہو گیا تو ان کو بھی مروا دیا. ان افراد سے اچھا، پہلے 3 بادشاہ کا بھی نام بتا دوں، بلکہ 5 بادشاہوں کا نام بتاؤں آپ کو. شروع میں بنی عباس سے پھر 3 بادشاہ بنے. ایک کا نام تھا ابراہیم، پھر اس کا بھائی ایک اور تھا، اس کا نام تھا صفاح، اور پھر ایک اس کا بھائی اور تھا جس کا نام تھا منصور. آپ نے نام سنا ہوگا منصور دوانقی. دوانیق ایک سکہ ہوتا ہے، اکنی جو ہوتی تھی چھوٹی سی، ہے نا، اس کو دوانیق کہتے تھے عربی میں. اس کا نام منصور دوانقی تب اس لیے پڑھا کیونکہ اکنی کی کنجوسی کرتا تھا، کنجوس مکھی چوس تھا. لوگوں نے اس کا نام منصور دوانقی رکھ دیا، اکنی کا مکھی چوس آدمی. یہ تو 3 ہوئے، اور اس کے بعد 2 اور خطرناک، جن کا نام ہارون رشید اور مامون رشید. بیچ میں البتہ تھوڑا سے دن کے لیے امین نام کا بھی ہوا تھا، لیکن ہم موٹے موٹے یہ جو لوگ. اب آتے ہیں، یہ میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ بنی عباس کس طرح کے لوگ تھے کہ چپ کے قتل کرواتے رہتے تھے. اوپر سے بڑے صاف ستھرے بنے رہتے تھے، نمازی، پرہیزگار، اور ان کی اور بھی صفات بہت ساری نقل ہوئی ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اسی ہارون رشید یعنی چوتھا بادشاہ جو تھا، وہ ایک طرف جو ہے نا، وہ بہت بڑا اس زمانے کا صوفی سینٹ تھا جس کا نام تھا فضیل ابن ایاس. اس کے درس میں بیٹھتا تھا، صوفیت کا درس لیتا تھا، وجد آتا تھا، جھومتا تھا. یہ ہارون کی حرکتیں تھیں. اور دوسری طرف یہی ہارون، اس کے حرم میں 2000 کنیزیں تھیں. اب ان کنیزوں کو کیوں رکھا آپ سمجھ سکتے ہیں. اور 300 ان میں سے 2000 میں سے 300 کنیزیں رقاصہ تھی، ناچنے والی تھیں، ڈانسر تھیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ایک رات میں اس کے لیے لکھا ہے، ہارون کے لیے ایک رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا تھا، ہر رات 100 رکعت نماز. لیکن اس کا جو وزیر تھا یحییٰ برامکی، وہ برامکہ لوگ کون تھے؟ برامکہ ایک قبیلہ کہہ لیں یا گھرانہ تھا. برامکہ لوگ اس دور کے گنڈے، بدماش، باہوبلی تھے. ان کا سب سے
نمایاں آدمی یحییٰ وہ اس کا وزیر، سب سے بڑا گنڈا اپنے بغل میں بٹھایا تھا یہی ہارون. پھر یہی ہارون دوسری طرف ایک اور بھی وہ کرتا تھا، کیا نام ہے، ڈھونگ، کہ اس نے یونان کی فلسفے کی کتابیں، ارسطو کی، افلاطون کی اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا تاکہ مسلمان پڑھیں. لیکن اسی ہارون کے آپ نے دیکھا ہوگا، ایران گئے ہوں گے تو زندان ہارون بھی مشہور ہے. اسی نے ایسے قید خانے، ایسے ٹارچر سیل بنا رکھے تھے کہ جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ملتا. مطلب ایسے لوگ تھے کہ اوپر سے تو بہت ہی صاف ستھرے، میٹھی چھری تھے جسے کہا جاتا ہے، اوپر سے میٹھے مگر کاٹتے تھے چھری کی طرح. اب آتے ہیں دور امام رضا علیہ السلام کی طرف. امام رضا علیہ السلام نے کا جب دور آیا، انہی میں یہ ہارون کا دور بھی امام رضا کا دور سے کلیش کرتا ہے، اور پھر ہارون مرا تو اس کا بیٹا مامون بھی امام رضا علیہ السلام کے ہی دور امامت میں تھا. ہوا کیا کہ ان لوگوں نے، یعنی ان عباسیوں نے شروع کے وہ جو ابراہیم، صفا اور منصور نے کیا کیا کہ اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا. کیپٹل مدینہ بھی نہیں رکھا، یعنی جس کو کیا کہیں، پائے تخت کہیں، راجدھانی کہیں، نہ تو مدینہ رکھا اور نہ شام جیسے یزید کا تھا. ایک تیسرا شہر بغداد اس نے چنا اور وہاں پر اپنا کیپٹل بنایا. بغداد جو ہے وہ سمجھ لیں کہ عرب، اچھا کئی، جب امام رضا علیہ السلام کا دور آیا تب تک صرف یہی ایک کلیش نہیں تھا کہ بنی ہاشم اور بنی عباس یہی دو پارٹی نہیں تھے، اور کئی طرح کی سیاست شروع ہو گئی تھی، اور ان میں سے ایک سیاست عرب اور عجم کی ہو گئی تھی. یہ بھی آپ کو بتائیں، آج جس کو ہم ایران اور عراق کہتے ہیں، دونوں ملکوں کو ملا لیجئے، پیغمبر کے دور میں، بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے دور میں، اور بھی بعد کے دور تک ان دونوں ملکوں کو ملا کر کے ایک ملک ایران یا فارس کہا جاتا تھا. عراق الگ نہیں تھا، ایران الگ نہیں تھا، دونوں ملک ایک تھے اور ان سب کو فارس بولتے تھے، یعنی ایران بولتے تھے. یہ تو بعد میں یہ الگ ہوئے. تو اب ان ملکوں میں جو لوگ بستے تھے وہ ویسے عرب نہیں، یا تو عرب تھے ہی نہیں بالکل. اگر آپ بالکل نارتھ میں جہاں آج مشہد ہے، یا اس سے بھی نارتھ ایسٹ میں ابھی ہم بات کریں گے مرو کی، وہاں تک چلے جائیں گے جہاں پر عباسی اپنی کیپٹل لے گئے تھے، اور بعد میں تو وہاں تو بالکل ایرانی، بلکہ اور بھی کہیں رشن علاقہ ہے. اور یہ جو مکہ مدینہ، یہ حجاز کا علاقہ، یہاں پیور عرب تھے، عربی بولتے تھے، ان کا عرب کلچر تھا، سب کچھ تھا. اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے جو پاور سینٹر تھا وہ عربوں سے نکل کر کے پہلے تو وہاں پہنچا بغداد، جو کہ دراصل جنکچر تھا یا سنگم تھا عرب اور عجم کا، ایران اور عربوں. یہاں بغداد میں فارسی بھی بولی جاتی تھی، عربی بھی بولی جاتی تھی. لیکن اب اس سے بھی آگے کیا ہوا کہ مامون اپنا کیپٹل کھسکا کر کے، ہارون اپنا کیپٹل کھسکا کر کے مرو لے گیا. مرو اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو ترکمنستان جو آج کنٹری ہے وہاں پر وہ شہر ہے، اور مشہد سے بھی 400 کلومیٹر نارتھ ایسٹ میں، اور اوپر اور جو ہے وہ ایسٹ کی طرف، نارتھ ایسٹ میں وہاں لے گیا. اور اس کا مامون، چونکہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا، میں وہاں پر دھیرے دھیرے آ رہا ہوں، شفٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ کس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے اس کی جو سیاست تھی بہرحال اس کو نلیفائی کیا، یا فارسی میں کہتے ہیں خنثی کیا، یا یہ کہیں بے اثر بنا دیا. تو مامون اپنا کیپٹل، ہارون اپنا کیپٹل مرو لے گیا تھا، اور مامون اس سے بھی، یعنی سوری خراسان لے گیا تھا ہارون، اور اس سے بھی آگے مرو میں لے گیا مامون اپنا کیپٹل. چلا تو گیا وہ اتنی دور، لیکن وہ اسلامک سینٹر سے، اسلامک سٹیز سے بہت دور ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جیسے میں نے کہا اس زمانے میں عرب عجم بھی ایک سیاست شروع ہو گئی تھی. وہاں پر چونکہ لوکل پاپولیشن ایرانی تھی، یہ سب ایران مانا جاتا ہے، شاہ نہیں تھا، سب ایرانی کہا جاتا تھا. وہاں پر جو لوکل پاپولیشن تھی وہ ایرانی تھی. تو لوکل، ظاہر سی بات ہے لوکل لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوکل لوگوں کا راجہ پر یا بادشاہ مامون پر زیادہ اثر ہو گیا.
پھر انہی لوکل لوگوں میں سے مامون نے ایک آدمی کو بہت قریب اس کا ہو گیا تھا، اس کا نام تھا فضل ابن سہل، یہ وزیر تھا مامون کا۔ اسی فضل ابن، یہ ایڈوائزر بھی تھا، وزیر بھی تھا، سب سے قریبی آدمی تھا۔ اسی فضل ابن سہل نے اس کو مامون کو رائے دی کہ تم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ یہ چال چلو۔ کیا چال چلو؟ ان کو مدینے سے بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ کیونکہ جیسے ہی ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، ذرا سا اگر یہاں پر پاز کریں، آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں، کنیکٹ کر سکیں چیزوں کو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو لاسٹ، پوری اپنی زندگی کی جو لاسٹ گیدرنگ ہے جس میں لوگوں نے ان کو دیکھا، وہ گیدرنگ زبردست گیدرنگ تھی جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کو بے نقاب کر دیا۔ ہوا کیا؟ ہارون، جیسے میں نے کہا، یہ عباسی بڑے میٹھی چھری تھے۔ ہارون لوگوں سے کہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم یعنی ساتویں امام علیہ السلام محلوں میں ہیں، بڑے آرام سے ہیں، ان کے لیے خاص مثلا ایک محل بنایا گیا، پبلک کو یہ بتاتا تھا، بڑے آرام سے وہ موج کی زندگی گزارتے، جبکہ امام کو رکھتا قید خانے میں تھا، اور وہ بھی بہت، قید خانہ کیا تھا؟ ٹارچر سیل تھا، اس میں رکھتا تھا امام کو، لوگوں میں مشہور کرتا تھا کہ امام تو بڑے آرام سے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ ایک ایسی دعوت رکھی ہارون نے، ہارون کی بات کر رہا ہوں میں، ہارون نے ایک ایسی دعوت رکھی جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، بغداد کے بڑے نامور لوگوں کو، رئیسوں کو، ایلیٹ کلاس کو بلایا، اور ایک اس کی دعوت تھی، بادشاہ کے دعوت سب آ گئے، اس میں اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی بلایا، اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو محل میں رہ رہے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس نے بلانے کے بعد دعوت میں دسترخوان پر یہی بات کہتی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر بڑے مجمع میں تھوڑے نہ کچھ امام بول پائے، تو اس نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ ارے صاحب، یہ دیکھیے، یہ فرزند رسول ہے، اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں بڑے آرام سے، میں نے ان کو بڑے آرام سے رکھا ہے۔ جب یہ اس نے کہا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دسترخوان پر ہی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ بادشاہ، یہ حاکم جھوٹ بولتا ہے، اس نے نہ تو مجھے آرام سے رکھا ہے کہ مجھے، بلکہ قید خانہ میں رکھا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ابھی ابھی یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے مجھے، یہ اسی میں اس نے زہر دیا ہوا ہے مجھے، اور میں اب 2-3 دن تک اور زندہ رہوں گا، اس کے بعد میں اس دنیا سے چل بسوں گا۔ یعنی اس کا سارا پلان، اس نے سوچا تھا دعوت میں دکھائیں گے یہ آرام سے بھی ہیں، اور پھر وہ جیسا ہوتا ہم لوگ بھی کہتے ہیں ارے بھائی فلاں دن تو ابھی وہ صاحب ملے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ایسے ہی سب لوگ کہیں گے، اور ہارون کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عین موقع پر اس کا سارا راز فاش کر دیا، سارا پلان بیکار کر دیا، اور اب واقعہ ایسا ہوا، کیونکہ زہر تو دے چکا تھا، زہر کھا چکے تھے امام، اور واقعہ ایسا ہوا 3 دن بعد شہادت ہو گئی۔ اب ہارون بڑا رسوا ہوا، لوگ بہت خلاف ہو گئے اس کے کہ اس نے زہر دیا، وہ تو خود بتا کے گئے امام۔ جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی، امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کیا، اس وقت وہ جو ہارون کا ایڈوائزر تھا یحییٰ برمکی، اس کم وقت نے پھر رائے دی ہارون کو کہ ان کو بھی ایسے ہی جو ہے وہ زہر دیں یا کسی اور طریقے سے مار دیتے ہیں، ساری مخالفت ختم، آج کے بعد جتنا ریزسٹنس ہے سب ختم۔ تو اس وقت ہارون بہت زور سے بگڑا، ناراض ہوا، اس نے ڈانٹا یحییٰ برمکی کو کہ ہماری کم رسوائی ہوئی ہے جو تم چاہتے اور رسوائی ہو جائے، اب تو پکا ہی ہو جائے گا کہ ہم نے زہر دیا یا کسی اور طریقے سے شہید کیا۔ تو اس نے یہ بات کہی، اور ادھر امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد کی شہادت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ ہم لوگ ہوتے تو رونے ہی بیٹھ جاتے اور روتے ہی رہتے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اگلا کام یہ کیا کہ انہوں نے سفر کرنے شروع کیا، اور آج کی زبان میں کہیں تو الگ الگ شہروں میں اپنی ریلیز کر رہے تھے، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں ہی سچا اس حکومت کا حقدار ہوں، میں فرزند رسول ہوں، ان لوگوں نے ہتھیار لی ہے، یہ بنی عباس دیکھو الرضا من آل محمد کے نام سے آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بیچ میں ہارون کی موت ہوتی ہے، مامون بنتا ہے، اور مامون کو یہ کھٹکا ہوتا ہے
کہ یہ جس طرح سے کنوینسنگ کر رہے ہیں، کیمپیننگ کر رہے ہیں، تو یہ تو میری حکومت گرا دیں گے. اسپیشلی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مامون اپنی کیپٹل بھی شفٹ کر چکا تھا. اب اس نے سوچا کہ یہ مدینے میں جو مرکز رہا اسلام کا، وہاں پر یہ اپنی کیمپیننگ کریں گے، ہمارے ہاتھ سے حکومت نکل جائے گی. اس نے اپنے اعتبار سے ایک چال چلی کہ ان کو میں ایک ایسی چیز ان کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ نہ بھی کرتے نہیں بنے گی، ہاں بھی نہیں کرتے بنے گی. اور وہ کیا؟ آپ کو حکومت ہی چاہیے، آئیے حکومت کیجیے. ٹھیک ہے. لوگ اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ حکومت تو کیجیے، لیکن کہاں سے؟ مرو سے کیجیے. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں آئیے، یہی کیپٹل ہے. اب وہاں پر امام رضا علیہ السلام وہ بھی اکیلے، بلایا بھی اس نے اکیلے ہی تھا، مدینے سے اکیلے گئے تھے. وہاں جا کر کے چند ساتھی بھی نہیں، وہاں سے کیسے پوری اسلامی مملکت کو کیسے سنبھال سکتے تھے؟ تو اول تو وہ دکھاوا ہی کر رہا تھا. سارے تو اس کے پاس اسٹاف تو اس کا اپنا تھا، بیوروکریسی تو اس کی اپنی تھی. اب امام رضا علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کا انکار کیا، ٹھیک ہے نا، دیکھیے اس نے 3-4 چیزیں میں نے لکھی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اس نے کیا کیا کر. جب تک آپ لوگ ایک صلوات پڑھیں. اب اس نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور آفر کیا کرتی؟ اچھا زبردستی بلایا تھا، یا آپ نے شاید سنا بھی ہو مجلس میں، زبردستی ان کو بلایا. اس کے بعد اس نے آفر کی حکومت لیجیے، آپ کو حکومت چاہیے تھی، حکومت کیجیے، حاکم بنیے. اب دیکھیے اگر امام رضا علیہ السلام حکومت ایکسپٹ کر لیں، اچھا اس نے اپنے حساب سے کیوں ایسا کیا؟ تاکہ یہ جو حکومت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اب اس کے بعد کیا حکومت مل گئی، اب کیا کریں گے؟ نیکسٹ تو کچھ ہے نہیں، آپ کو جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. پھر اس کے علاوہ جو ان کے حامی امام رضا علیہ السلام کے، مدینے، مکے، کوفے، بصرے، خاص طور سے عراق کے جو شہر یا یمن، ان سب جگہوں پر جو ان کے حامی ہیں، ان کو خود یہ میسج مل جائے گا کہ یہ تو خود ہی حکومت میں شامل ہیں. بلکہ اس نے یہ چال چلی تھی کہ امام رضا علیہ السلام رسوا ہو جائیں گے. کل تک آپ ہماری مخالفت کرتے تھے، دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے ظلم کی حکومت ہے، ظالم کی حکومت، اور آج ہمارے آپ ساتھ شامل ہو گئے تو آپ کے سارے دعوے دھرے رہ گئے، آپ خود ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک جب امام رضا علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں میں یہ نہیں ایکسپٹ کر سکتا، حکومت نہیں لے سکتا، تو اس نے مجبور کیا کہ نہیں آپ ولی عہد تو پھر بھی بنیے. اب ولی عہد عجیب، تو اس کا آفر تھا، عمر میں چھوٹا تھا مامون، بہت 20 سال چھوٹا تھا امام سے، اور آفر کر رہا کہ آپ ولی عہد بنیے، میں حاکم ہوں، میرے بعد آپ یعنی آپ حاکم بنیں گے. امام رضا علیہ السلام نے ایک اور کام کر دیا، اس کی ساری بات سنی، اور اسی بھرے مجمع میں دربار تو لگا، دربار کی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، ریکارڈ میں جاتا تھا، تو اس میں 3 باتیں کہتی. ہاں ٹھیک ہے، اب تم کہہ رہے ہو بہت، تو ہم ولی عہد بننے کو تیار، لیکن پہلی میری ایک شرط ہے، ایکسپٹ کرو. وہ شرط کیا ہے؟ نہ تو میں کسی کو اپوائنٹ کروں گا کسی بھی پوسٹ پہ، اور نہ ہی کسی کو ڈسمس کروں گا. یہ پہلی شرط ہے. اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ جتنے یہ تمہارے وزیر ہیں، جتنے افسر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں تمہارے، وہ نہ میں نے رکھے نہ ہٹائیں. یعنی لوگ کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام رضا علیہ السلام بھی تو شامل ہیں اس میں. دوسری چیز، اگلا ایک اور شرط رکھی، نہ تو میں کوئی قانون بناؤں گا اور نہ ہی میں کوئی قانون رد کروں گا. عجیب سی شرط تھی، لیکن اس سے بھی کیا ثابت ہو رہا تھا؟ یہی ثابت ہو رہا تھا کہ میں حکومت کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں، یہ قانون اسلامی نہیں ہے، اس لیے میں شریک بھی نہیں ہوں اور نہ ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور شرط تھی، نہ تو میں کوئی فتویٰ دوں گا اور نہ ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا. یعنی میں تمہارے جج والی پوسٹ بھی نہیں ایکسپٹ کروں گا، تم اگر کہو کہ سپریم کورٹ کے جج بن جائی، وہ بھی نہیں ایکسپٹ کر رہا. ٹھیک ہے. یہ 3 ایسی، ویسے تو اور شرطیں میں 3 شرطیں ایسی رکھ دی امام کہ وہ جو اپنا سب لے کے چلا تھا کہ
ہم ایک ان کو حکومت دے کر کے ان کے فالوورز کو ٹھنڈا کر دیں گے، بلکہ ان کو بدنام کر دیں گے، بلکہ ان کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے، جو کچھ وہ کرتا۔ امام نے ایسا کر کے ایک یہ شرطیں لگا کر کے سب سیدھا کر دیا۔ اب اس کی ساری چال رکھی رہ گئی۔ اب وہ بھرے مجمع میں کیا کرتا؟ دربار تو لگا ہوا تھا، آفر کی ہوئی چیز ہے، امام ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں، اب اس پر بھی وہ راضی ہو گیا۔ امام بس یہ تھا کہ گویا بس رہ رہے ہیں مرو میں۔ لیکن اسی دوران مامون کو یہ پتا چلا کہ اس کا جو وزیر ہے فضل ابن سہل، وہی ایرانی وزیر فضل ابن سہل، اس نے مشورہ دیا تھا امام رضا علیہ السلام کو، تم حکومت تو یا کم سے کم ولی عہد بناؤ۔ اور ادھر سے امام رضا علیہ السلام نے بعد میں مامون کو بتایا کہ یہ فضل ابن سہل جو ہے، جو تمہارا بڑا نزدیکی ہے، یہ وزیر تمہارا عرب علاقوں کی خبریں چھپا رہا ہے اور تمہارے خلاف وہاں پر بغاوت ہونے والی۔ کیوں بغاوت ہونے والی؟ یہ جتنا بنی عباس کا خاندان تھا، اصل تو مدینے کے رہنے والے تھے یہ سب، تو یہ اپنا سارا خاندان تھوڑے نہ لے آیا تھا مامون، اس کے خاندان کے زیادہ تر لوگ ابھی بھی مدینے اور مکے وغیرہ میں رہتے تھے۔ وہ لوگ ناراض تھے اس سے کہ یہ ہمارے گھر کا ایک نالائق آدمی ہے کہ جو ہمارے یہاں سے حکومت نکال کر کے ایران لے گیا ہے، وہاں پر اس نے اپنی کیپٹل بنا لی، تو وہ اس کے خلاف ہو رہے تھے۔ تو یہ خبر فضل ابن سہل پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ کیوں نہیں پہنچنے دے رہا تھا؟ کیونکہ اگر پہنچ جائے گی بادشاہ تک تو بادشاہ پھر سے اپنی کیپٹل کو بغداد شفٹ کر دے گا یا مدینہ شفٹ کر دے گا، اور پھر ہم ایرانیوں کا بول بالا جو ابھی چل رہا ہے، جیسے چاہ رہے ہیں موج کر رہے ہیں ہم، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کیپٹل نہیں شفٹ ہونے دینا چاہتا تھا۔ مامون کو بہت دنوں بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ فضل ابن سہل میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مامون نے ایک پلان بنایا۔ اب وہ پہلے سے چڑھا ہوا تھا، امام رضا علیہ السلام سے بھی ناراض تھا اندر اندر کہ انہوں نے حکومت نہیں قبول کی، میرے سارے پلان کو برباد کر دیا، اور ادھر فضل ابن سہل سے بھی ناراض تھا۔ یہاں پر روک کر کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں کیا ہوا آگے۔ اور وہ یہ کہ یہ جو امام نے ولی عہدی قبول کی، میں ولی عہد بننے تیار ہوں، بہت مشکل سے وہ بھی، یہ ایک نئی قسم، یہاں سے میرا نظریہ ہے، وہ سب تو تاریخ تھی، یہ ایک نئی قسم کی تقیہ کی جو امام رضا علیہ السلام نے کیا۔ دیکھیے تقیہ کا مفہوم، تقیہ کی میننگ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھپا لیں، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کی جان پر، آبرو پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت ہم ظاہر کریں کہ صاحب ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ تقیہ کہلائے گا۔ لیکن یہ ہم اور آپ اپنا چہرہ چھپا سکتے ہیں۔ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ صاحب ہم اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم تقیہ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے۔ جگ ظاہر تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے لیے تقیہ کا یہ میننگ نہیں تھا۔ ان کے لیے میننگ یہ تھا کہ وہ تقیہ کرتے تھے اپنے شیعوں کے لیے، وہ شیعوں کا نام چھپاتے تھے، کون میرا چاہنے والا ہے سچا، اس کا نام کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ مثال دے رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو علی ابن یقطین دربار میں تھے، ہارون کے دربار میں باقاعدہ، تو یہ علی ابن یقطین کا نام چھپائے ہوئے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حالانکہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانوں میں تھے، لیکن علی ابن یقطین دربار میں وزیر بنے بیٹھے تھے۔ لیکن یہ بات کہ یہ پکے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بالکل خاص و خاص ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ تقیہ امام نے کیا تھا علی ابن یقطین کی جان بچانے کے لیے، اپنی جان تو پتہ ہی تھا، دنیا جانتی تھی کہ فرزند رسول ہے، یہ یہاں پہ تقیہ نہیں چلتا، یہ امام کے تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک نئی قسم اسی طرح کی میں نے سوچی یہ سب حالات پڑھ کر کے کہ امام رضا علیہ السلام کا تقیہ سیاسی تھا، یعنی پولیٹیکل تقیہ۔ اور وہ کیا ہے؟ امام نے ایک نئے، میں نے لکھا ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، امام نے ایک نئے قسم کے تقیہ کو انٹروڈیوس کیا جس میں وہ بادشاہ کے پہلو میں بھی بیٹھے، یعنی سارے اختیارات کے ساتھ، مگر کیا کچھ بھی نہیں۔ تقیہ
یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر اسلامی حکومت، سچی اسلامی حکومت، عدل والی اسلامی حکومت کا صحیح کنسپٹ بچانے کے لیے تقیہ کیا کہ میں شامل ہوں اس حکومت میں، مگر یہ اسلامی نہیں ہے، یہ مامون کی حکومت ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ یہ ایک نئے قسم کا تقیہ تھا کہ جو امام رضا علیہ السلام نے کیا تھا۔ میں اب یہاں پر روک کر کے بات کرتا ہوں، آج کے دور کو آپ مد نظر رکھیں، اور کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانا مجبوری ہے، حالات ایسے فلاں ہیں، یہ بھی تو مجبوری تھی امام کی، لیکن کس طرح سے شامل بھی ہوئے اور نہیں بھی شامل ہوئے، یہ ہنر ہمیں امام رضا علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ یہ بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی، کہ اس دور کے مکار، عیار، شاطر، قاتل، ظالم، سفاک لوگوں سے واسطہ پڑا تھا، لیکن کتنی خوبصورتی سے امام نے اس کو مینج کیا، اور امام نے سب آپ کی آواز رک گئی ہے۔ جی بس اب آخری بات کہتے ہیں سلسلے کے امام رضا علیہ السلام کا تقیہ سیاسی تھا میرے نگاہ میں، اور وہ بہترین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس کے بعد مامون جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا دو باتوں کو، ایک تو فضل ابن سہل کی یہ بات کہ وہ اس تک صحیح خبر نہیں پہنچا رہا تھا، اور دوسری چیز وہ امام رضا علیہ السلام نے جو عین موقع پر اس کا سارا پلان فیل کر دیا تھا، یہ دو بات نہیں برداشت کرتا۔ اب اس نے اندر ہی اندر دل میں ایک پلان بنایا۔ دیکھیے میں نے بتایا کہ بنی عباس سے زیادہ کننگ اور عیار مکار کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایک پلان بنایا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ابا کے یا باپ کے شہر بغداد جانا چاہتا ہوں، کم سے کم وہاں کے لوگوں سے ملوں، بہت دن ہو گئے یہ سب۔ ساتھ میں اس نے کس کو لیا؟ فضل ابن سہل، اپنے وزیر چلتا بھی تھا ساتھ میں، اور اس نے ساتھ میں امام رضا علیہ السلام کو، کیونکہ آپ ولی عہد ہیں، اور وہ لے کر کے وہاں سے، اگر آپ راستہ دیکھیں میپ پہ دیکھیے گا بھی، کہ اگر مرو نامی شہر سے آپ ترکمنستان کے مرو سے شہر سے چلیں گے تو جو راستہ مشہد کو آتا ہے، راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، اس کا نام ہے سرخس۔ سرخس پہنچا، اب اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ جلدی نہیں مچانی ہے اس میں کام میں، اطمینان سے یہ کام کرنا ہے۔ سرخس پہنچ کر کے اس نے اپنے ہی وزیر فضل ابن سہل کو قتل کروایا۔ جس وقت وہ نہا رہا تھا اس وقت اپنے ہی آدمی بھیج دیے 4، اور انہوں نے اسے تلوار سے کاٹ کے رکھ دیا۔ اور دیکھیں کتنا چالاک تھا مامون، جیسے ہی اس کے قتل کی خبر آئی، رونے دھونے بھی لگا رہے، میرا بڑا قریبی وزیر تھا، میرا بڑا خیال کرتا، یہ سب شروع کر دیا اس نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت، اچھا وہ قاتل تو اس کے پاس آئے نہیں، تو بھاگ گئے تھے، یہ تو اس کو شو نہیں کرنا تھا کہ میں نے قتل کروایا۔ اس نے اسی وقت اعلان کیا کہ جو بھی قاتلوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام بھی دیں گے ہم۔ پھر وہ لوگ جو ہے جاسوس اور جو بھی ہے، ان لوگوں نے پتا کہ انہیں کیا پتا کہ چاروں جو ہیں مامون کے ہی بھیجے ہوئے تھے، ان چاروں کو پکڑ لیا گیا جنہوں نے قتل کیا تھا فضل ابن سہل کو۔ پھر مامون نے حکم دیا ان چاروں کو قتل کر دو، یعنی ثبوت بھی مٹا دیے۔ وہ لوگ لاکھ چیختے رہے کہ یہی تو ہے جس نے ہمیں بھیجا تھا، سب کچھ نہیں اٹھا، ان کو رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ کر کے اس نے فوراً قتل کروا دیا۔ تو اس نے فضل ابن سہل سے تو اس طرح چھٹکارا پا لیا۔ اب اگلا شہر پہنچا امام رضا علیہ السلام کو لے کر، اور وہاں بھی اچھی خاصی مدت تک رہا، اور پھر اس دوران امام رضا علیہ السلام کو اس نے ٹھان لیا تھا کہ ہم ان کو یہاں پر
قتل کر دیں گے یا شہید کر دیں گے، وہاں پر ان کو زہر دے کر کے شہید کیا۔ اب یہ سوال دیکھیے بے معنی ہے، ویسے ہم آپ کو بتا دیں تھوڑا سا ایک اندازہ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ابھی کوشچن آنسر کے سیکشن میں پوچھیں مجھ سے کہ بھائی پھر امام رضا علیہ السلام کو جب پتا تھا یہ سب کچھ تو یہ اس کے ساتھ گئے کیوں؟ یہ ہے دیکھیے ہمارے امام اور بھی اماموں کو ایسا بھی ہوا ہے کئی بار زہر دیا گیا، لیکن مثلا 5 بار زہر دیا گیا، 4 بار جو شروع کا زہر دیا گیا امام نے بتا دیا اسی کھانے میں زہر ہے میں نہیں کھاؤں گا، لیکن 5ویں بار بھی معلوم تھا اس میں زہر ہے، 5ویں بار کھا لیا۔ بات ساری تھی کہ شروع کے 4 بار جب ان کو زہر دیا گیا تو ان کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ ہے تو زہر، علم غیب دے دیا تھا کہ ہے تو زہر، مگر آج میری مرضی، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم اس پھل کو یا کھجور کو یا انگور کو نہ کھانا، تو امام نے اللہ کی مرضی مانتے ہوئے اس پھل کو نہیں کھایا۔ لیکن جب 5ویں بار زہر دیا گیا تو پھر آج اللہ نے یہ کہا زہر تو ہے مگر آج میری مرضی یہ ہے کہ تم اس زہر کو کھا لو۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کی مرضی کے پر چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مرضی کے مت والے ہیں، جو اللہ کہتا ہے بس اس کا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے مرنا ہے کہ جینا۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی گئے کیونکہ ان کو معلوم تھا۔ راستے میں کسی نے پوچھا بھی تھا امام حسین علیہ السلام سے، امام نے یہی کہا تھا کہ میں کہیں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ لفظ استعمال کیا کہ اگر میں کسی کیڑے مکوڑے کے بل میں بھی چلا جاؤں تب بھی مجھے یہ نکال کے قتل کر دیں گے، یعنی اس بار جو میری موت کا منصوبہ ہے وہ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے۔ اگر آپ پوچھنے والے ہیں کہ بھائی پھر امام رضا علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ مامون کا ارادہ کیا ہے یا اس نے انگور میں زہر دیا ہوا ہے تو کیوں کھایا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن جانتے تھے مگر مرضی خدا بھی ان تک پہنچ چکی تھی، اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ میری مرضی آج ہے کہ اس زہر کو آج تم کھا لو، اس لیے انہوں نے کھا لیا۔ میں سمجھتا ہوں میری بات پوری ہو گئی۔ اب آپ اگر چاہیں تو کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ شاید کوئی سوال نہیں ہے، اور چلیے پھر دعا پڑھ لیں۔ جی بہت عمدہ آپ نے دوشوں پر کیا جس پر بات نہیں ہوتی۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سوال ہے کہ پرسوں جو نہیں ہے ولادت ہے عاصمہ ماموں کی، اس میں کوئی مخصوص کمال ہے؟ مفاتی دیکھ کر مولانا بتا دیں گے، مجھے یاد نہیں، صحیح بات یہ ابھی آئی نہیں تو ہمیں اتنا یاد نہیں رہتا۔ ویسے آپ یہ ایک قاعدہ بنا لیے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت ہوگی اس دن اس کی زیارت ضرور پڑھیں گے، اس کو سلام کریں گے، تو یہ تو کم سے کم دو کا نماز پڑھ لیتے ہیں، جامع پڑھ لیتے ہیں، دو کا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں بہت اچھا، بس وہ تو کافی ہے، بہت زیارت جامعہ تو ہر طرح سے جامع ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ ابھی دعا پڑھا دیجیے۔ دعا پڑھ دیجیے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بہت اچھا، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں شکریہ، کیا بات ہے، ہمارا تو کام